بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، آج کی تفصیلی گفتگو کے لیے ہمارے پاس کینتھ ملر کی کتاب فائنڈنگ ڈارونز گاڈ کے پہلے 2 ابواب ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک صفحے اول کا ماہر حیاتیات سائنس اور ایمان کے درمیان اس گہری خلیج کو کیسے پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کوئی عام بحث نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ذاتی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ بالکل، ایک طرف کینتھ ملر ہیں، ایک ممتاز بائیولوجی پروفیسر جو ارتقاء کے قائل ہیں، اور دوسری طرف وہی کینتھ ملر ہیں جو ایک کیتھولک ہیں اور خدا پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی ذہن میں یہ دونوں دنیایں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں؟ یہی تو بڑا چیلنج ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ملر اس کا آغاز کیسے کرتے ہیں۔ اور وہ اس کا آغاز بہت ہی بنیادی سوال سے کرتے ہیں، ہم یہاں کیسے آئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسانیت کو پریشان کرتا رہا ہے۔ صحیح۔ کتاب کا پہلا باب ڈارونز ایپل اسی کھینچا تانی کی جڑ تک جاتا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس مذہبی روایات ہیں جو خدائی تخلیق کی کہانیاں سناتی ہیں، اور دوسری طرف سائنس ہے جو ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ اور ملر کہتے ہیں کہ یہ صرف کوئی علمی بحث نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی ذاتی الجھن ہے جو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جی، اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اکثر اسکولوں میں اس موضوع پر بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ ہاں، کتاب میں مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اساتذہ اکثر ارتقاء پڑھاتے وقت اس کے مذہبی پہلوؤں پر بات کرنے سے کتراتے ہیں تاکہ کسی تنازع سے بچا جا سکے۔ بالکل، لیکن اس سے تو طلبہ کے ذہنوں میں ایک خلا رہ جاتا ہے۔ اور ملر کہتے ہیں کہ یہ خلا خطرناک ہے۔ جی، اسے نظر انداز کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ سائنس اور ایمان ایک دوسرے سے اس قدر متصادم ہے کہ ان پر ایک ساتھ بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پھر ڈارون آئے۔ ہاں، ڈارون سے پہلے بھی تو کچھ مفکرین تھے جیسے لیمارک وغیرہ۔ جی، لیمارک جیسے مفکرین نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ انواع وقت کے ساتھ بدلتی ہیں، لیکن ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا اس نے پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، تو ڈارون کے نظریات میں ایسا کیا تھا جو اتنا انقلابی تھا، یا کچھ لوگوں کے لیے اتنا خطرناک؟ کتاب میں اس کے 3 بنیادی ستونوں کا ذکر ہے: تغیر یعنی ویریشن، مقابلہ یعنی کمپٹیشن، اور قدرتی انتخاب نیچرل سلیکشن۔ لیکن یہ صرف ٹیکنیکی الفاظ سے زیادہ ہیں۔ جی، اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ پہلا اصول تغیر کہتا ہے کہ کسی بھی نوع کے جانداروں میں قدرتی طور پر چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا تیز بھاگتا ہے، کسی کی نظر زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول مقابلہ کہتا ہے کہ وسائل محدود ہیں، اس لیے جانداروں کو زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے لیے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، قدرتی انتخاب۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ فطرت سوچ سمجھ کر کسی بہتر جاندار کا انتخاب کرتی ہے نا؟ بالکل نہیں، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جن جانداروں میں ایسے تغیرات ہوتے ہیں جو انہیں اپنے ماحول میں زندہ رہنے اور زیادہ بچے پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں، ان کی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ سارا عمل بے مقصد اور صفاقانہ ہے، صرف سروائیول آف دا فٹسٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ مذہب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی نقطہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ سب سے موزوں کا مطلب سب سے بہترین یا سب سے اخلاقی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے وہ جو ماحول میں سب سے زیادہ بچے پیدا کر سکے۔ جی، اس بے رحم منطق نے مذہبی فکر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، جو انسان کو ایک خاص اخلاقی مقصد کے ساتھ کائنات کے مرکز میں دیکھتی تھی۔ اور اسی وجہ سے، جیسا کہ کتاب بتاتی ہے، معاشرے میں ایک گہری بے چینی پیدا ہوئی۔ بالکل، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ نامور سائنسدانوں، خاص طور پر رچرڈ ڈاکنز جو اپنی جارحانہ لامذہبیت کے لیے مشہور ہیں، نے ارتقاء کو مذہب مخالف موقف کے ساتھ جوڑ دیا۔ معاشرے میں ایک طوفان برپا کر رہا تھا، اور دوسری طرف سائنسدان خود اس کے گہرے مطلب سے نمٹ رہے تھے۔ یہیں سے مصنف اپنی ذاتی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جی، جو دوسرے باب ایڈنز چلڈرن کا مرکز ہے، اور وہ ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ اچھا؟ وہ اپنی یونیورسٹی میں بائیولوجی کی کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ ایک طالب علم نے اچانک ان سے پوچھا، پروفیسر کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ اوہ!
وہ کہتے ہیں کہ پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے کوئی ناقابل تصور سوال پوچھ لیا ہو۔ واہ! یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں احساس ہوا کہ یہ کشمکش صرف کتابوں میں نہیں بلکہ نوجوان ذہنوں کے اندر حقیقی طور پر موجود ہے۔ طلبہ یہ مان کر بیٹھے تھے کہ ان کا بائیولوجی کا پروفیسر لازماً لامذہب ہوگا۔ یہ واقعی ایک طاقتور لمحہ ہے، اور یہ ہمیں اس عام الجھن کی طرف لاتا ہے کہ ارتقاء ایک حقیقت ہے یعنی فیکٹ، یا نظریہ یعنی تھیوری۔ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ تو صرف ایک نظریہ ہے۔ جی، اور یہ نقطہ اکثر لوگوں کو الجھا دیتا ہے، لیکن کتاب اسے بہترین انداز میں سمجھاتی ہے۔ ارتقاء ایک حقیقت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کشش ثقل ایک حقیقت ہے۔ یعنی اگر آپ سیب چھوڑیں گے تو وہ نیچے گرے گا، یہ ایک قابل مشاہدہ حقیقت ہے۔ بالکل، ہم فاسلز میں، جینیات میں اور اپنی آنکھوں کے سامنے جانداروں کو وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو پھر تھیوری کیا ہے؟ اس حقیقت کی بہترین سائنسی وضاحت تھیوری کہلاتی ہے۔ جیسے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کشش ثقل کی وضاحت کرتی ہے، اسی طرح ڈارون کی تھیوری آف نیچرل سلیکشن ارتقاء کی حقیقت کی سب سے طاقتور اور جامع وضاحت ہے۔ مطلب یہ کوئی کچا خیال نہیں، بلکہ شواہد پر مبنی ایک مضبوط ڈھانچہ ہے۔ جی، ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت مددگار ہے۔ تو اگر یہ ایک حقیقت ہے تو ہم اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ثبوت کیا ہیں؟ کتاب میں سائنسی تحقیق کو جاسوسی کے کام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ سائنسدان ماضی کے چھوڑے ہوئے سراغوں کو اکٹھا کر کے تاریخ کی تعمیر نو کرتے ہیں، اور سب سے ٹھوس شواہد میں سے ایک فاسل ریکارڈ ہے۔ فاسلز۔ کتاب میں ولیم سمتھ اور جارجس کیوویر جیسے ابتدائی ماہرین کا ذکر ہے، جنہوں نے صنعتی انقلاب کے دوران کان کنی کے وقت چٹانوں کی تہوں کا مطالعہ کیا۔ اچھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر تہہ میں مختلف قسم کے فاسل پائے جاتے ہیں، اور یہ کہ نچلی یعنی پرانی تہوں کے فاسل اوپری یعنی نئی تہوں کے فاسل سے بہت مختلف ہیں۔ اچھا، تو کیوویر نے یہ بھی ثابت کیا تھا کہ کچھ انواع مکمل طور پر ناپید ہو چکی ہیں۔ جی، جیسے میمتھ۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا، کیونکہ اس وقت یہ مانا جاتا تھا کہ خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی مخلوق ختم نہیں ہو سکتی۔ تو فاسل ریکارڈ نے وقت کی ایک ٹائم لائن بنا دی، جس سے ظاہر ہوا کہ زندگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ بالکل۔ لیکن فاسلز تو لاکھوں سال پرانی چیزیں ہیں۔ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے جسے ہم آج اپنی زندگی میں عمل کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ جی، اور یہیں پر ارتقاء کا نظریہ واقعی زندہ ہو جاتا ہے۔ کتاب میں میوٹیشن یعنی جینیاتی تبدیلی کو ارتقاء کا انجن قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، ناقدین اکثر کہتے ہیں کہ بے ترتیب میوٹیشن سے آنکھ جیسی پیچیدہ چیز کیسے بن سکتی ہے؟ صحیح، لیکن مصنف کا موقف ہے کہ میوٹیشن مسلسل چھوٹے چھوٹے تغیرات پیدا کرتی رہتی ہے، اور قدرتی انتخاب ان میں سے فائدے مند تغیرات کو چھانٹتا رہتا ہے، نسل در نسل۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے بہترین اور خوفناک مثال اینٹی بائیوٹک کے خلاف بیکٹیریا کی مزاحمت ہے، یعنی اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس۔ ایک منٹ، اس مثال کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ واقعی اتنی بڑی بات ہے؟ یہ تو بہت چھوٹے پیمانے پر تبدیلی لگتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دراصل یہ مثال اس لیے اتنی طاقتور ہے کیونکہ یہ ارتقاء کے پورے میکانزم کو ایک چھوٹے سے تجربے میں دکھا دیتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ تصور کریں کہ آپ کے جسم میں لاکھوں بیکٹیریا ہیں۔ آپ اینٹی بائیوٹک لیں، وہ ان میں سے 99.99% کو مار دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن شاید چند بیکٹیریا میں ایک بے ترتیب جینیاتی میوٹیشن کی وجہ سے ایک ایسا پروٹین موجود ہے جو اس دوا کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ باقی سب مر گئے اور یہ چند خوش قسمت بچ گئے۔ بالکل۔ اب ان کے پاس مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، اور خوراک کے تمام وسائل ان کے لیے ہیں۔ وہ تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں، اور ان کی تمام اولاد میں یہ مزاحمت والی جین موجود ہوتی ہے۔ اور کچھ ہی عرصے میں آپ کے جسم میں موجود بیکٹیریا کی پوری آبادی اس دوا کے خلاف مزاحم ہو جاتی ہے۔ جی، یہ قدرتی انتخاب ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ واہ، اس طرح سوچا جائے تو یہ واقعی ایک واو لمحہ ہے۔ یہ ارتقاء کو ایک ایبسٹریکٹ خیال سے نکال کر ایک ٹھوس قابل مشاہدہ حقیقت بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ اگر سائنس زندگی کی پیچیدگی کی اتنی طاقتور اور قابل مشاہدہ وضاحت فراہم کرتی ہے تو پھر ایمان کی گنجائش کہاں بچتی ہے؟ کیا یہ خدا کو تصویر سے باہر نہیں کر دیتی؟
یہی اس کتاب کا مرکزی سوال ہے، اور مصنف کا جواب بہت دلچسپ اور غیر متوقع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس خدا کو بے دخل نہیں کرتی، بلکہ بلکہ وہ اس خالی جگہوں کے خدا یعنی گاڈ آف دا گیپس کو بے دخل کرتی ہے، جسے ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، اس کی وضاحت کریں۔ یعنی جب ہم نہیں جانتے تھے کہ بجلی کیسے کڑکتی ہے تو ہم کہتے تھے یہ خدا کا غضب ہے۔ جب ہمیں بیماریوں کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی تو ہم اسے خدائی سزا سمجھتے تھے۔ صحیح۔ ملر کے نزدیک خدا ان چیزوں میں نہیں ہے جنہیں ہم نہیں جانتے، بلکہ ان خوبصورت اور مستقل قوانین فطرت میں ہے جنہیں سائنس دریافت کر رہی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا فکری جھٹکا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ خدا کو صرف ان خلاؤں میں تلاش کرو جنہیں سائنس ابھی تک پر نہیں کر سکی، یہ دراصل خدا کو ایک سکڑتی ہوئی جگہ میں قید کرنا ہے۔ بالکل، جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی خدا کی جگہ کم ہوتی جائے گی۔ تو ملر اس کے برعکس کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین فطرت کی دریافت دراصل تخلیق کے منصوبے کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، ان کے نزدیک یہ سمجھنا کہ ایک پھول کیسے کھلتا ہے، اس کی جینیات کیا ہے، اس کے خلیے کیسے کام کرتے ہیں، یہ اس کی خوبصورتی یا اس کے پیچھے موجود تخلیقی قوت کے احساس کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس میں ایک نئی گہری جہت کا اضافہ کرتا ہے۔ بالکل، یہ آپ کو صرف خوبصورتی کی تعریف کرنے والے سے بڑھا کر اس کے میکینزم کی ذہانت کو سراہنے والا بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کینتھ ملر اپنی دلیل کی بنیاد کیسے رکھتے ہیں۔ پہلے وہ ارتقاء کو ایک ناقابل تردید سائنسی حقیقت کے طور پر قائم کرتے ہیں۔ جی، جس کی تائید فاسل ریکارڈ سے لے کر ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے تجربات تک ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اس عام مفروضے کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس حقیقت کو قبول کرنے کا لازمی نتیجہ لامذہبیت ہے۔ ہاں، انہوں نے صرف میدان تیار کیا ہے۔ اب تک انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ سائنس اور ایمان کے درمیان مکالمہ ممکن ہے، لیکن اصل بحث تو اب شروع ہوگی۔ جب وہ ان دلائل کا سامنا کریں گے جو براہ راست ارتقاء کے خلاف دیے جاتے ہیں۔ جی، یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ان چیپٹرز پر، چیپٹر 3 گاڈ دا شارلٹن اور چیپٹر 4 گاڈ دا میجیشین۔ یہ تو واضح ہے کہ ملر اپنی بحث کو مزید گہرا کرنے والے ہیں، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں کھٹکتا رہتا ہے اور شاید ہمارے سامعین بھی اس پر سوچنا چاہیں گے، وہ یہ ہے: اگر قدرتی عمل جیسے قدرتی انتخاب ہر چیز کی وضاحت کر سکتا ہے، تو کیا پھر خدا کی موجودگی محض ایک غیر ضروری اضافہ نہیں بن جاتی؟ شاید اس پر غور کرنا اس تفصیلی گفتگو کا اصل مقصد ہے۔ پچھلی بار ہم نے کینتھ ملر کی کتاب فائنڈنگ ڈارونز گاڈ پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ سائنس اور مذہب کے درمیان یہ جنگ کتنی پرانی ہے۔ آج ہم اس جنگ کے میدان میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ارتقاء کے خلاف استعمال ہونے والے دو سب سے بڑے ہتھیار کون سے ہیں، ایک جو پوری سائنس کو چیلنج کرتا ہے اور دوسرا جو زیادہ چالاکی سے صرف ڈارون کو نشانہ بناتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کتاب کے مطابق یہ دونوں ہتھیار اندر سے کتنے کھوکھلے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے کہ یہ دلائل صرف سائنسی نہیں ہوتے، ان کے پیچھے گہرے جذباتی اور آپ کہہ لیں فلسفیانہ محرکات ہوتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مرکز یہی ہے کہ ان دلائل کی سائنسی بنیاد کیا ہے اور ان کے پیچھے چھپی سوچ کیا ہے۔ تو آئیے پہلے ہتھیار سے شروع کرتے ہیں، جس کا ذکر کتاب کے تیسرے باب گاڈ دا شارلٹن یعنی خدا بحیثیت ایک دھوکے باز میں کیا گیا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ارتقاء کو مسترد کرنے کی سب سے بڑی وجہ ایک گہرا خوف ہے۔ یہ خوف کہ اگر زندگی قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے تو پھر اس میں کسی مقصد، کسی معنی یا خدا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ جی، یہ ایک بہت بنیادی انسانی خواہش ہے کہ ہم خاص ہیں، ہمارا وجود بامانی ہے۔ یہ خیال کہ ہم محض ایک اتفاقی حیاتیاتی عمل کا نتیجہ ہیں، یہ بہت سے لوگوں کے لیے بے چینی کا باعث بنتا ہے، اور اسی جذباتی وابستگی کی وجہ سے کچھ لوگ ارتقاء کے خلاف بہت مضبوط دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں، اور اسی دفاع میں ینگ ارتھ کریشنزم کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ اچھا، تو یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بنیادی دارے کیا ہیں؟ اس نظریے کے حامی جیسے کہ ہنری مورس، جن کا کتاب میں ذکر ہے، بائبل کی بالکل لفظی تشریح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کائنات اور زمین صرف چند ہزار سال پرانے ہیں، شاید 10,000 سال،
اور اس نظریے کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہیں صرف ارتقاء ہی نہیں بلکہ جدید ارضیات، فلکیات اور طبیعیات کے بڑے حصوں کو بھی مسترد کرنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اربوں سال پرانی کائنات اور لاکھوں سال پرانی زندگی کا سارا سائنسی تصور ہی غلط ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر وہ فاسل ریکارڈ کی وضاحت نوح کے طوفان سے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام جانور اس عظیم طوفان میں ڈوب گئے اور مختلف تہوں میں دفن ہو گئے، لیکن یہ وضاحت بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتی۔ جیسے کہ فاسلز ایک خاص ترتیب میں کیوں پائے جاتے ہیں، سادہ جاندار ہمیشہ سب سے نچلی یعنی پرانی چٹانوں میں، اور زیادہ پیچیدہ جاندار جیسے ممالیہ ہمیشہ اوپری یعنی نئی تہوں میں کیوں ملتے ہیں۔ صحیح، طوفان میں تو سب کچھ بے ترتیبی سے دفن ہونا چاہیے تھا۔ جی بالکل۔ اور سائنسی شواہد، خاص طور پر زمین کی عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس عمر ماپنے کا کیا طریقہ ہے؟ سائنسدانوں کے پاس ایک بہت ہی قابل اعتماد تکنیک ہے جسے ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک موم بتی جل رہی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ موم بتی کس رفتار سے پگھلتی ہے تو آپ اس کی موجودہ لمبائی دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اسے جلے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ اچھا، ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ بھی اسی طرح کام کرتی ہے۔ کچھ قدرتی عناصر جیسے یورینیم وقت کے ساتھ ایک مستقل رفتار سے دوسرے عناصر جیسے سیسا میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ہم چٹانوں میں ان عناصر کی مقدار کو ماپ کر ان کی عمر کا انتہائی درست اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ طریقہ مسلسل بتاتا ہے کہ زمین تقریباً 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ واہ، یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ یعنی اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے آپ ایک ایسے خدا کا تصور اپنا رہے ہیں جو ایک عظیم دھوکے باز ہے۔ یہ تو اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنے والی بات ہوئی۔ کتاب میں اس نکتے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، اور یہ اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ ملر کہتے ہیں کہ اگر ہم ینگ ارتھ کریشنزم کی بات مان لیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا نے جان بوجھ کر یہ کائنات ایسی بنائی ہے جو اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولتی ہے۔ یعنی اس نے چٹانوں میں ریڈیو ایکٹیو عناصر کی مقدار ایسی رکھی جو اربوں سال کی طرف اشارہ کرے۔ اس نے دور دراز ستاروں سے روشنی ایسی بھیجی جو ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگاتی ہے۔ اس نے فاسلز کو اس ترتیب سے رکھا جو ارتقاء کا تاثر دے۔ تو یہ ایک ایسے دھوکے باز خدا کا تصور ہے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے ثبوتوں کا جال بچھاتا ہے۔ جی، یعنی یہ دلیل صرف سائنس کو نہیں بلکہ خود ایمان کی بنیاد کو چیلنج کر رہی ہے۔ اگر کائنات ہی ایک دھوکہ ہے تو پھر وحی یا کسی بھی مذہبی تجربے پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت گہری دلدل ہے۔ بالکل، مصنف کے مطابق یہ ایک ناقابل دفاع مذہبی پوزیشن ہے۔ ایک ایسا خدا جو اس پیمانے پر دھوکہ دے وہ قابل بھروسہ نہیں رہتا۔ اس لیے ملر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ینگ ارتھ کریشنزم نہ صرف سائنسی طور پر غلط ہے بلکہ مذہبی اور فلسفیانہ طور پر بھی ایک بہت ہی کمزور اور خطرناک موقف ہے۔ تو خدا بحیثیت دھوکے باز کا تصور تو کسی بھی صاحب ایمان کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ ارتقاء کے ناقدین کو ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت تھی، ایک ایسی حکمت عملی جو اتنی بڑی اور متنازع نہ ہو کہ پوری کائنات ہی مشکوک لگنے لگے۔ انہوں نے اپنا دائرہ محدود کیا اور پوری سائنس کے بجائے صرف ڈارون کو نشانہ بنایا، اور یہیں سے کتاب کے چوتھے باب گاڈ دا میجیشین یعنی خدا بحیثیت جادوگر کا تصور سامنے آتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے دونوں ابواب کو جوڑا ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ پوری سائنس کو چیلنج کرنا ممکن نہیں تو ایک نئی تحریک نے جنم لیا جسے انٹیلیجنٹ ڈیزائن یعنی ذہین ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کو 1980 کی دہائی میں اس وقت بہت تقویت ملی جب خود ماہرین حیاتیات جیسے نائلز ایلڈرج اور سٹیون جے گولڈ نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے ایک پہلو پر سوالات اٹھائے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا الجھ گیا ہوں۔ اگر گولڈ اور ایلڈرج خود نامور ماہر حیاتیات تھے اور ڈارون پر سوال اٹھا رہے تھے تو عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو سائنسدان خود مان رہے ہیں کہ ڈارون غلط تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی وہ غلط فہمی ہے جس کا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے حامیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دو تصورات کا فرق جاننا ہوگا، گریجولزم اور پنکچویٹڈ ایکویلیبریم۔ اچھا، ڈارون کا کلاسیکی خیال تھا کہ ارتقاء بہت آہستگی سے بتدریج اور مسلسل لاکھوں سالوں پر محیط ہوتا ہے،
इसे ग्रेजुअलिज्म कहते हैं। ٹھیک ہے۔ لیکن گولڈ اور ایلڈرج نے فوسل ریکارڈ کا مطالعہ کر کے کہا کہ ایسا نہیں لگتا۔ انہیں نظر آیا کہ اکثر انواع لاکھوں سال تک تقریباً ایک جیسی رہتی ہیں اور پھر ارضیاتی پیمانے پر نسبتاً کم وقت میں تیزی سے نئی انواع میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اسے پنکچویٹڈ ایکویلیبریم کا نام دیا۔ لیکن یہاں تیزی سے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایک دن یا ایک سال کی بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ارضیاتی پیمانے پر تیز کا مطلب 50,000 یا 1,00,000 سال بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ! زمین کی 4.5 ارب سالہ تاریخ کے مقابلے میں یہ پلک جھپکنے کے برابر ہے، لیکن انسانی زندگی کے لحاظ سے یہ ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ یہ کوئی جادوئی یا فوری تبدیلی نہیں تھی۔ گولڈ اور ایلڈرج یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ارتقا ہوا ہی نہیں، وہ صرف اس کی رفتار اور طریقہ کار پر ایک نیا نظریہ پیش کر رہے تھے۔ اچھا، تو یہ سائنسدانوں کے درمیان ایک اندرونی بحث تھی۔ وہ اس بات پہ بحث نہیں کر رہے تھے کہ کیا ارتقا ہوا ہے، بلکہ اس پر کہ ارتقا کس رفتار سے ہوا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دو مورخ اس پر بحث کریں کہ ایک سلطنت غربت کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی یا اندرونی بغاوت کی وجہ سے، لیکن دونوں اس بات پر مکمل متفق ہوں کہ وہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی تھی۔ ارتقا کے ناقدین نے اس کیسے اور کس رفتار سے کی بحث کو کیا کا انکار بنا دیا۔ انہوں نے تیز رفتار تبدیلی کا ترجمہ فوری تخلیق کر لیا اور کہا کہ فوسل ریکارڈ میں جو خلا یعنی گیپس نظر آتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ارتقا ہوا ہی نہیں۔ اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان خلا کو صرف ایک ذہین ڈیزائنر ہی پر کر سکتا ہے جس نے ہر نوع کو الگ سے بنایا۔ جی، ان کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ اگر ہمیں ایک نوع سے دوسری نوع میں بدلنے والی درمیانی شکلیں یعنی ٹرانزیشنل فاسلز نہیں ملتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تبدیلی قدرتی طور پر نہیں ہوئی بلکہ کسی نے جادو کی طرح نئی نوع بنا دی۔ لیکن یہ دعویٰ دو وجوہات کی بنا پر کمزور ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فاسل بننا خود ایک انتہائی نایاب عمل ہے۔ زیادہ تر جاندار مرنے کے بعد گل سڑ جاتے ہیں، ان کے فاسل بنتے ہی نہیں۔ صحیح۔ اس لیے فاسل ریکارڈ کا مکمل ہونا ناممکن ہے، اس میں ہمیشہ خلا رہیں گے۔ لیکن کیا آئی ڈی کے حامی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک درمیانی فاصل مل گیا لیکن اب مچھلی اور اس درمیانی فاصل کے درمیان کا خلا پر کریں اور پھر اس درمیانی فاصل اور زمینی جانور کے درمیان کا؟ یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا مطالبہ بن سکتا ہے۔ آپ نے ان کی حکمت عملی کی بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ اسے گاڈ آف دی گیپس استدلال کہتے ہیں، یعنی جہاں بھی سائنس کا علم ابھی نامکمل ہے وہاں خدا کو ڈال دو۔ لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے یہ خلا پر ہوتے جاتے ہیں اور خدا کے لیے جگہ کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ ہمیں دوسری وجہ پر لاتا ہے کہ ان کا دعویٰ کیوں کمزور ہے۔ ہمارے پاس درمیانی شکلوں کے شاندار فاسلز موجود ہیں۔ کتاب میں اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ گی، اور سب سے بہترین مثال ایکینتھوسٹیگا یعنی ایکینتھوسٹیگا کی ہے۔ یہ تقریباً 36 کروڑ سال پرانا ایک فاسل ہے جو مچھلیوں اور 4 ٹانگوں والے زمینی جانوروں کے درمیان ایک بہترین درمیانی کڑی ہے۔ اچھا؟ اس کے گلپھڑے اور دم مچھلی جیسی تھی، لیکن اس کے 4 مضبوط اعضاء تھے جن پر باقاعدہ انگلیاں بھی تھیں۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ پانی سے خشکی کی طرف زندگی کا سفر کیسے ممکن ہوا۔ یہ فاسل انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اس بنیادی دعوے پر ایک کاری ضرب ہے کہ ایسی درمیانی شکلیں موجود ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس گھوڑوں، ہاتھیوں اور خود انسانوں کے ارتقاء کے درمیانی فاسلز کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سائنس کے اندر ہونے والی ایک صحت مند بحث کو جو ارتقاء کے طریقہ کار پر تھی، سیاق و سباق سے ہٹا کر ارتقاء کو مکمل طور پر مسترد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ بالکل، اور یہ سائنس کی فطرت کے بارے میں ایک بنیادی غلط فہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سائنس میں جب نئے شواہد سامنے آتے ہیں تو نظریات کو بہتر بنایا جاتا ہے، انہیں پھینکا نہیں جاتا۔ پنکچویٹڈ ایکویلیبریم نے ڈارون کے بنیادی نظریے یعنی مشترکہ جد سے تبدیلی کے ساتھ نسل کا تسلسل کو غلط ثابت نہیں کیا، بلکہ اس میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا۔ مصنف کے الفاظ میں فاسل ریکارڈ اپنی تمام خامیوں کے باوجود کوئی دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمین پر زندگی کے اربوں سالہ تاریخ کا ایک شاندار اور سچا ریکارڈ ہے۔ آج کی گفتگو بہت دلچسپ رہی۔
ہم نے دیکھا کہ ارتقاء کے خلاف دلائل اکثر سائنسی شواہد کی غلط تشریح یا پھر گہری جذباتی وابستگی پر مبنی ہوتے ہیں، چاہے وہ زمین کی عمر کا معاملہ ہو یا فوسل ریکارڈ میں موجود خلا کا۔ اور یہ بھی واضح ہوا کہ سائنس کے اندر ہونے والی بحث اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائنس شواہد کی بنیاد پر خود کو مسلسل بہتر کرتی رہتی ہے۔ کسی بھی نظریے کو صرف اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ وہ پرانا ہے، بلکہ اس لیے کہ شواہد اس کی تائید کرتے ہیں۔ تمیل حصے میں ہم بات کریں گے گاڈ دا میکینک۔ کینتھ ملر کی کتاب فائنڈنگ ڈارونز گاڈ پر ہماری گفتگو کے تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے تخلیقیت پسندوں یعنی کریشنسٹ کے دلائل پر بات کی تھی۔ جی، اور وہ دلائل زیادہ تر سائنسی شواہد کے بجائے مذہبی متون پر انحصار کرتے تھے۔ بالکل، لیکن آج ہم ایک زیادہ جدید اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک سائنسی چیلنج کا جائزہ لیں گے جو بائیو کیمسٹری کے شعبے سے آیا ہے۔ جی، آج کی گفتگو کا مرکز ہے باب 5، جس کا عنوان ہے گاڈ دا میکینک، یعنی خدا بطور میکینک۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ بالکل، اور اس میں ہم ناقابل تخفیف پیچیدگی، جسے irreducible complexity کہتے ہیں، اس تصور پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ دلیل آخر ہے کیا، اسے کس نے پیش کیا، اور ملر اس کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ کوئی بھی نظریہ حتمی نہیں ہوتا ہے نا، اسے ہمیشہ نئے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ جی، ہمیشہ۔ کتاب میں ملر نے کئی ایسے سائنسدانوں کا ذکر کیا ہے، جیسے ہاورڈ ٹیمن یا باربرا میک کلنٹاک، جنہوں نے قائم شدہ نظریات کو چیلنج کیا۔ اسی طرح بائیو کیمسٹ مائیکل بیہی نے ارتقاء کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کیا ہے۔ تو ان کی بنیادی دلیل کیا ہے؟ مائیکل بیہی، جو خود ایک بائیو کیمسٹ ہیں، وہ ناقابل تخفیف پیچیدگی کا تصور پیش کرتے ہیں۔ irreducible complexity، ٹھیک ہے۔ جی، آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے ایک ایسا حیاتیاتی نظام جو بہت سے پیچیدہ، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حصوں پر مشتمل ہو۔ اچھا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک حصہ بھی ہٹا دیا جائے تو پورا نظام مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک اکائی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب کچھ یا کچھ بھی نہیں والا معاملہ ہو گیا، جیسے وہ چوہے دان کی مثال دی جاتی ہے۔ بالکل وہی کلاسک مثال۔ اگر آپ اس کا اسپرنگ نکال دیں یا پھندا یا کوئی بھی ایک پرزا، تو وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ 90% کام نہیں کرتا، وہ 0% کام کرتا ہے۔ جی بالکل، 0۔ تو بیہی کا خیال ہے کہ فطرت میں بھی ایسی ہی مشینیں موجود ہیں اور یہی ان کی دلیل کا مرکز ہے۔ اچھا۔ بیہی کا دعویٰ ہے کہ ایسے نظام ڈارون کے بالتدریج ارتقاء کے نظریے سے وجود میں آ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ارتقاء چھوٹے چھوٹے فائدہ مند قدموں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن صرف ان تبدیلیوں کو منتخب کرتا ہے جو جاندار کو کوئی فائدہ پہنچائیں۔ صحیح۔ ناقابل تخفیف پیچیدگی والے نظام کے درمیانی مراحل بیہی کے مطابق مکمل طور پر بیکار ہوں گے۔ مطلب ایک آدھا بنا ہوا چوہے دان کوئی چوہا نہیں پکڑ سکتا۔ بات تو منطقی لگتی ہے۔ تو قدرتی انتخاب اسے کبھی منتخب ہی نہیں کرے گا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے ان کے مطابق ایسے نظاموں کو ایک ذہین ڈیزائنر یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر نے ایک ہی بار میں مکمل بنایا ہوگا۔ یہ تو فطرت کی صلاحیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ گویا بیہی یہ کہہ رہے ہیں کہ فطرت خود سے پیچیدہ چیزیں نہیں بنا سکتی، اسے ہر بار ایک ذہین میکینک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، جو آ کر سارے پرزے ایک ساتھ جوڑ دے۔ یہی ان کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سیلولر سطح پر ایسی مشینیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انہیں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ یا کچھ بھی نہیں کا اصول سمجھ میں آتا ہے، لیکن حیاتیات میں ایسی کوئی حقیقی مثال ہے بھی، یا یہ صرف ایک نظریاتی بات ہے؟ بیہی کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ دو بہت مشہور مثالیں دیتے ہیں جو واقعی بہت پیچیدہ ہیں۔ پہلی ہے بیکٹیریا کا فلیجلم۔ فلیجلم؟ اچھا۔ جی، یہ ایک خردبینی موٹر کی طرح ہے جو بیکٹیریا کے پیچھے لگی ہوتی ہے اور اسے مایا میں گھومنے اور حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک موٹر بیکٹیریا میں؟ جی ہاں، ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ مشین، تقریباً 40 مختلف پروٹین سے بنی ہوئی، جس میں روٹر، اسٹیٹر، ڈرائیو شافٹ سب کچھ ہوتا ہے۔ کمال ہے۔ اور بیہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ان میں سے ایک بھی پروٹین ہٹا دیں تو پوری موٹر ناکارہ ہو جاتی ہے۔ ایک خردبینی آؤٹ بورڈ موٹر، یہ سننے میں ہی
ناقابل یقین ہے۔ اور دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال ہے خون جمنے کا نظام، یعنی بلڈ کلوٹنگ کیسکیڈ۔ اچھا۔ جب کوئی کٹ لگتا ہے تو خون کو بہنے سے روکنے کے لیے ایک پیچیدہ کیمیائی رد عمل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں درجنوں پروٹینز شامل ہیں جو ایک دوسرے کو ایک خاص ترتیب میں فعال کرتی ہیں، ایک کے بعد ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح۔ بالکل، اسی لیے اسے کاسکیڈ کہتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی ایک پروٹین بھی غائب ہو، جیسا کہ ہیموفیلیا کی بیماری میں ہوتا ہے، تو پورا نظام ناکام ہو سکتا ہے۔ تو بیہی کے لیے یہ بھی ناقابل تخفیف پیچیدگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی ہاں، یہ دلیل بظاہر بہت طاقتور ہے۔ اگر ایک بھی پرزہ کم ہو تو سب بیکار، تو یہ بدتدریج کیسے بن سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ڈارون کے زمانے سے لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ ملر اس پرانی دلیل کے اس نئے مالیکولر ورژن کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ یہی سے نا بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ملر کہتے ہیں کہ بیہی کی یہ دلیل کوئی نئی نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، یہ دراصل وہی ولیم پیلی کے صدیوں پرانی ڈیزائن کی دلیل ہے نا، اسی کی ایک آپ کہہ لیں کہ جدید شکل ہے۔ ولیم پیلی، وہ گھڑی ساز والی مثال؟ بالکل وہی، کہ اگر آپ کو ویرانے میں ایک گھڑی ملے تو آپ اس کے پیچیدہ پرزوں کو دیکھ کر فوراً کہیں گے کہ اسے کسی نے بنایا ہے، یہ خود نہیں بن سکتی۔ صحیح، بے حبی بھی یہی کہہ رہے ہیں، بس وہ گھڑی کی بجائے سیلولر مشینری کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ڈارون نے خود اپنی کتاب آن دی اوریجن آف سپیشیز میں اس دلیل پر بات کی تھی۔ جی، خاص طور پر آنکھ کے حوالے سے۔ تو ڈارون کا جواب کیا تھا، جو آج بھی کارآمد ہے؟ ڈارون نے دلیل دی کہ پیچیدہ اعضاء بدتدریج ارتقا پذیر ہو سکتے ہیں اگر ہر چھوٹا قدم جاندار کے لیے کسی نہ کسی طرح فائدہ مند ہو۔ کسی نہ کسی طرح۔ جی۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ابتدائی فائدہ وہی ہو جو آخری مرحلے میں حاصل ہوتا ہے۔ ارتقا اکثر پہلے سے موجود پرزوں کو نئے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس عمل کو ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں نا؟ جی بالکل، ایکسپیکٹیشن کے لیے استعمال ہونے لگے، جیسے پرندوں کے پر جو شاید پہلے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے لیے بنے اور بعد میں اڑنے کے کام آئے۔ بہترین مثال ہے۔ تو ملر یہی کہہ رہے ہیں کہ فلیجلم یا خون جمنے کے نظام کے پرزے بھی پہلے کسی اور کام کے لیے موجود تھے۔ اچھا۔ اور ملر اس کی سب سے اچھی مثال آنکھ کے ارتقاء سے دیتے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ آدھی آنکھ کا کیا فائدہ؟ ہاں، یہ سوال تو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن ملر بتاتے ہیں کہ آنکھ کی ساخت میں سادہ سے پیچیدہ تک بے شمار تدریجی مراحل موجود ہیں، اور یہ سب آج بھی فطرت میں مختلف جانداروں میں پائے جاتے ہیں۔ مطلب زندہ ثبوت موجود ہیں؟ جی، روشنی محسوس کرنے والے چند خلیوں کا ایک دھبا جو چپٹے کیڑوں میں پایا جاتا ہے، وہ جاندار کو صرف روشنی اور اندھیرے میں فرق کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مکمل نظر نہیں ہے، لیکن کسی شکاری کے سائے سے بچنے کے لیے یہ صفر سے تو بہت بہتر ہے۔ بالکل۔ پھر ایک پیالے کی شکل کی آنکھ آتی ہے جو روشنی کی سمت بھی بتا سکتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ خطرہ کس طرف سے آ رہا ہے۔ جی۔ پھر اس پر ایک جھلی بن جاتی ہے جو ایک ابتدائی لینس کا کام کرتی ہے۔ ہر مرحلہ اپنے آپ میں کارآمد تھا اور اپنے سے پچھلے مرحلے سے بہتر تھا۔ تو یہ بیہی کے سب کچھ یا کچھ بھی نہیں والے تصور کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ آدھی آنکھ کا بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً ہوتا ہے۔ آنکھ والی مثال تو بہت واضح ہے کیونکہ ہم اس کے مختلف مراحل فطرت میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن خون جمنے کا نظام وہ تو ایک کیمیائی عمل ہے، اس میں درمیانی مراحل کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح سوال۔ یا تو خون جمتا ہے یا نہیں جمتا۔ جی، کیا یہ ایک زیادہ مشکل کیس نہیں ہے بیہی کے نظریے کو رد کرنے کے لیے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ یہ واقعی ایک زیادہ مشکل کیس لگتا ہے، اور یہیں پر ملر ایک دوسرے ارتقائی میکانزم کا ذکر کرتے ہیں جو بہت طاقتور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جین ڈپلیکیشن۔ جین ڈپلیکیشن یعنی جین کا کاپی ہو جانا؟ یہ نئے پرزے کیسے بناتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی سیل ڈویژن کے دوران ایک غلطی ہو جاتی ہے، اور ڈی این اے کا ایک حصہ، مطلب ایک جین، اس کی ایک اضافی کاپی بن جاتی ہے۔ اب جاندار کے پاس ایک ہی جین کی 2 کاپیاں ہیں۔ اچھا۔ پرانی کاپی اپنا اصل ضروری کام کرتی رہتی ہے، لہٰذا جاندار کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو نئی اضافی کاپی ہے وہ اب فالتو ہے۔ اس پر قدرتی انتخاب کا دباؤ نہیں ہوتا۔ جی، اس لیے وہ وقت کے ساتھ میوٹیشنز کے ذریعے آزادانہ طور پر تبدیل ہو سکتی ہے اور آخرکار ایک بالکل نیا کام کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کے پاس اپنی کار کی ایک اضافی چابی ہو،
آپ اسے کسی اور تالے کے لیے تبدیل کرنے کا تجربہ کر سکتے ہیں، جبکہ اصل چابی اب بھی کار چلانے کے لیے محفوظ ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ جین ڈپلیکیشن ارتقاء کو خام مال فراہم کرتا ہے۔ ایک اضافی پرزہ آ گیا، اب ارتقاء اسے کسی نئے کام کے لیے آزما سکتا ہے، بغیر پرانے نظام کو توڑے ہوئے۔ تو پھر خون جمنے کے نظام پر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ جی ہاں، ملر، رسل ڈولٹل جیسے سائنسدانوں کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے خون جمنے کے نظام میں شامل مختلف پروٹینز کے جینز کا تجزیہ کیا، تو انہوں نے کیا پایا؟ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سب ایک یا چند ابتدائی جینز کی ڈپلیکیشن اور پھر تبدیلی سے بنے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر، جب وہ مختلف جانداروں کا موازنہ کرتے ہیں تو وہ اس نظام کے ارتقائی مراحل کو دیکھ سکتے ہیں۔ سادہ جانداروں میں یہ نظام بہت سادہ ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم پیچیدہ جانداروں کی طرف آتے ہیں؟ بالکل، جیسے جیسے ہم مچھلیوں سے ممالیہ جانوروں کی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جین ڈپلیکیشن کے ذریعے نئے پروٹینز شامل ہوتے گئے اور یہ نظام مزید مؤثر اور پیچیدہ ہوتا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہی جسے ایک ہی ناقابل تخفیف نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ دراصل وقت کے ساتھ ساتھ ٹکڑوں میں جڑ کر بنا ہے۔ جی، ہر نیا ٹکڑا جین ڈپلیکیشن سے آیا اور پھر اسے موجودہ نظام میں شامل کر لیا گیا، جس سے نظام کی کارکردگی بہتر ہو گئی۔ یہ ایک ہی بار میں ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔ نہیں، یہ موجودہ پرزوں پر نئی چیزیں شامل کر کے بنایا گیا ہے، اور یہی بات بیکٹیریا کے فلیجلم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اچھا، اس پر کیسے؟ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ فلیجلم کے بہت سے پروٹین پرزے دوسرے حیاتیاتی نظاموں میں بھی پائی جاتے ہیں، جیسے ایک نظام جسے ٹائپ 3 سیکریٹری سسٹم کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیکٹیریا کو دوسرے خلیوں میں زہر داخل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ارتقاء نے اس پرانے نظام کے پرزوں کو لیا، ان میں نئے پرزے شامل کیے اور ایک نئی مشین یعنی فلیجلم بنا دی۔ یہ سب بہت منطقی لگتا ہے۔ پرانے پرزوں کو نئے کاموں میں لگانا، جین کی کاپیاں بنا کر نئے پرزے تیار کرنا، لیکن یہ سب ماضی کی کہانیاں ہیں۔ کیا سائنس اسے لیبارٹری میں ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ بہت اہم سوال۔ کیا اس کا کوئی براہ راست تجرباتی ثبوت ہے کہ ارتقاء واقعی نئے اور پیچیدہ نظام بنا سکتا ہے؟ جی ہاں، اور ملر کے مطابق یہ اس بحث کا فیصلہ کن حصہ ہے۔ وہ حالیہ تجربات کا حوالہ دیتے ہیں جہاں سائنسدانوں نے ارتقاء کو عمل میں دیکھا ہے۔ لیبارٹری میں؟ جی، بیری ہال کی ایک کلاسک تحقیق میں انہوں نے ای کولائی بیکٹیریا کے ساتھ ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے بیکٹیریا سے وہ جین ہٹا دیا جو لیکٹوز نامی شوگر کو ہضم کرنے والا انزائم بناتا ہے۔ تو ارتقاء کے نقطہ نظر سے وہ بیکٹیریا ایک ایسے ماحول میں بھوکے مر جائیں گے جہاں خوراک کے لیے صرف لیکٹوز ہی موجود ہو۔ بالکل، اور شروع میں ایسا ہی ہوا، لیکن جب انہیں ایسے ماحول میں رکھا گیا تو کچھ ہی عرصے میں ان بیکٹیریا کی آبادی میں کچھ ایسی میوٹیشنز ہوئیں جنہوں نے ایک دوسرے بالکل غیر متعلقہ جین کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ اس سے بننے والی پروٹین اب لیکٹوز کو ہضم کرنے کا کام کرنے لگی۔ کمال ہے، یعنی ایک نیا بائیو کیمیکل نظام ان کی آنکھوں کے سامنے ارتقاء پذیر ہو گیا۔ جی، یہ تجربات براہ راست ثابت کرتے ہیں کہ میوٹیشن اور قدرتی انتخاب کے ذریعے سادہ پیشروؤں سے پیچیدہ بائیو کیمیکل نظام وجود میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو ناقابل تخفیف پیچیدگی کی دلیل سننے میں تو بہت مضبوط لگتی ہے نا؟ جی، بظاہر تو بہت مضبوط ہے۔ لیکن یہ اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ ارتقاء ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں کام کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ارتقاء ایک ٹنکرر کی طرح ہے جو پرانے پرزوں کو نئے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے اور جین ڈپلیکیشن جیسے عمل سے نئے حصے بھی بنا سکتا ہے۔ بالکل درست۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نظریہ خدا کو ایک ایسے میکینک کے طور پر پیش کرتا ہے جسے بار بار آ کر چیزیں خود جوڑنی پڑتی ہیں، کیونکہ فطرت خود یہ کام نہیں کر سکتی۔ جی، یہ خامیوں کا خدا یا گاڈ آف دا گیپس کا ایک جدید ورژن ہے، جہاں خدا کو صرف ان چیزوں کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہیں سائنس ابھی تک سمجھ نہیں پائی ہے۔ اور جیسے جیسے سائنس کی سمجھ بڑھتی ہے، خدا کا دائرہ کار سے کڑتا جاتا ہے۔ بالکل۔ جبکہ ملر کے پیش کردہ شواہد ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔
وہ ایک ایسی کائنات کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں فطرت کے قوانین جیسے ارتقاء خود اتنے طاقتور اور تخلیقی ہیں کہ وہ اپنے طور پر ناقابل یقین پیچیدگی پیدا کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس نقطۂ نظر میں خدا ایک کاریگر ہے جس نے ایسے قوانین بنائے جو خود بخود خوبصورت اور پیچیدہ چیزیں تخلیق کر سکتے ہیں، نہ کہ ایک مکینک جسے ہر چھوٹا پرزہ خود لگانا پڑے۔ اور یہی ملر کی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک ایسا خدا جو ایسے خودکار اور تخلیقی قوانین بنا سکتا ہے، وہ اس خدا سے کہیں زیادہ عظیم ہے جسے ہر چھوٹی سی تفصیل میں مداخلت کرنی پڑے۔ اس طرح سائنس ایمان کے لیے خطرہ نہیں رہتی، بلکہ تخلیق کی عظمت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے باب 5 کا گہرائی سے جائزہ لیا اور دیکھا کہ بائیو کیمسٹری کے میدان سے ارتقاء پر کیے جانے والے ایک بڑے اعتراض یعنی ناقابل تخفیف پیچیدگی کا جواب سائنس کیسے دیتی ہے۔ جی، اور آخر میں غور کرنے کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر وہ نظام جنہیں ناقابل تخفیف حد تک پیچیدہ سمجھا جاتا تھا، ان کی وضاحت قدرتی ارتقائی عمل سے کی جا سکتی ہے، تو پھر ہمیں کائنات میں مقصد اور معنی کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ شاید یہ سوال زندگی کیسے بنی سے بدل کر اس سوال پر آ جاتا ہے کہ ایسی کائنات کیوں موجود ہے جس میں اتنی تخلیقی صلاحیت ہے کہ وہ خود زندگی اور پیچیدگی پیدا کر سکے۔ یہ ایک زیادہ دلچسپ سوال ہے نا؟ یقیناً۔ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع اور بھی دلچسپ ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 6 دی گاڈز آف ڈس بلیف۔ تو آج ہم کینتھ ملر کی کتاب فائنڈنگ ڈارونز گاڈ کے ایک میں کہوں گا بہت ہی اہم حصے پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر ہم باب 6 کو دیکھیں گے جس کا عنوان ہے بے اعتقاد کے دیوتا، دا گاڈز آف ڈس بلیف۔ اور اس پوری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ شاید یہی بنتا ہے کہ کیا ارتقاء کو ماننے کا مطلب لازمی طور پر مذہب کو ترک کر دینا ہے؟ یہی سوال اس بحث کے بالکل مرکز میں ہے، اور ملر اس بات میں یہی کھوج لگاتے ہیں کہ کچھ بہت ہی مشہور سائنسدان ارتقاء کو ایک ایسی مادی تشریح کے ساتھ کیوں پیش کرتے ہیں؟ ایک میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن۔ جی، ایک ایسی تشریح جو خدا کے وجود کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑتی۔ تو آئیے پھر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ جو تصادم ہمیں نظر آتا ہے یہ سائنس کے اندر سے ہی نکلتا ہے یا پھر یہ ایک فلسفہ ہے جسے بس سائنس کا لباس پہنا دیا گیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے آج ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں اس خیال سے کہ ارتقاء صرف ایک سائنسی نظریہ نہیں بلکہ ایک مکمل مادی فلسفہ ہے۔ یہ سننے میں کافی بھاری لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آسان لفظوں میں؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر ارتقاء ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ زندگی کیسے وجود میں آئی اور وقت کے ساتھ اتنی پیچیدہ کیسے ہو گئی، تو پھر کسی کیوں کی ضرورت نہیں رہتی، کسی خدائی منصوبے کی۔ بالکل، پھر ہمیں کسی مافوق الفطرت ہستی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سوچ کے مطابق کائنات کو سمجھنے کے لیے فزکس اور کیمسٹری کے قوانین ہی کافی ہیں۔ اور اس نظریے کو فروغ دینے میں 2 نام بہت نمایاں ہیں، رچرڈ ڈاکنز اور ایڈورڈ او ولسن۔ جی، رچرڈ ڈاکنز کا نام تو اس بحث میں بہت سنا جاتا ہے۔ ماخذ میں ان کا ایک قول بھی ہے کہ ارتقاء نے انہیں فکری طور پر ایک مطمئن ملحد بنا دیا۔ یہ تھوڑی عجیب بات نہیں لگتی؟ کس لحاظ سے؟ مطلب کیا کشش ثقل کا قانون کسی کو کوئی خاص فلسفہ اپنانے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ تو بس ایک میکانزم کی وضاحت ہے۔ وہ سائنس سے اس فلسفیانہ نتیجے پر چھلانگ کیسے لگاتے ہیں؟ یہ بہت زبردست نقطہ ہے۔ دیکھیں، ڈاکنز کے لیے ارتقاء کی خوبصورتی اس کی طاقت میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن، جو کہ ایک بغیر کسی رہنمائی کے چلنے والا عمل ہے، ایک بلائنڈ پروسیس۔ جی، ایک اندھا عمل، وہ زندگی کی تمام پیچیدگیوں کی وضاحت کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ غیر منظم عمل اتنے شاندار نتائج پیدا کر سکتا ہے جیسے انسانی آنکھ، تو پھر کسی ذہین ڈیزائنر یا خالق کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، تو ان کے نزدیک ڈارون سے پہلے الحاد کے پاس کوئی مضبوط فکری بنیاد نہیں تھی؟ بالکل، ان کے مطابق ڈارون نے وہ بنیاد فراہم کر دی۔ تو ان کے لیے ارتقاء صرف ایک سائنسی حقیقت نہیں بلکہ یہ تو مذہب کا ایک متبادل بیانیہ ہے، ایک آلٹرنیٹیو نیریٹو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔
ماخذ کے مطابق ان کا مقصد صرف سائنس سمجھانا نہیں ہے، وہ اسے ایک بڑے ثقافتی منصوبے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عوام کو غیر معقول وضاحتوں سے دور کرنا۔ جی، مافوق الفطرت وضاحتوں سے۔ ان کی نظر میں ارتقاء وہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو مذہب کی بنیادوں کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ ایک زیرو سم گیم ہے۔ یعنی اگر سائنس جیتے گی تو مذہب کو ہارنا ہی ہوگا۔ ان کے مطابق جی ہاں۔ اور ایڈورڈ او ولسن، وہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ ان کا کیا زاویہ ہے؟ ولسن اس بحث میں ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو لاتے ہیں جسے سوشیو بائیولوجی کہتے ہیں، اور یہاں سے بات واقعی گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سوشیو بائیولوجی، یہ شاید بہت سے سننے والوں کے لیے ایک نیا تصور ہو۔ اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں۔ دیکھیں، سوشیو بائیولوجی انسانی رویوں، خاص طور پر ہمارے سماجی رویوں کی حیاتیاتی اور ارتقائی جڑیں تلاش کرتی ہے۔ مطلب ہم ایک دوسرے سے جیسا برتاؤ کرتے ہیں اس کی وجہ ہمارے جینز میں چھپی ہے؟ ایک طرح سے جی، اور ولسن نے اسی نظریے کا اطلاق مذہب پر کیا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ مذہبی رویہ یعنی عبادت کرنا، رسومات پر عمل کرنا، مشترکہ عقائد رکھنا، جی، یہ سب کوئی آسمانی یا روحانی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایوولوشنری اڈیپٹیشن ہے، ایک ارتقائی موافقت ہے۔ اچھا، ایک سیکنڈ، تو یہ کچھ ایسا ہوا کہ ہزاروں سال پہلے اگر آپ کا قبیلہ ایک خدا پر یقین رکھتا تھا تو آپ سب زیادہ متحد رہتے تھے؟ بالکل، آپ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے، مل کر شکار کرتے تھے، دوسرے قبیلوں سے لڑتے تھے۔ جبکہ وہ قبیلہ جس میں ہر کوئی اپنی مرضی کرتا تھا وہ بکھر گیا، تو وقت کے ساتھ ایمان والے قبیلے ہی زندہ بچے اور ان کے جینز آگے بڑھ گئے۔ آپ نے اس نظریے کا لب لباب بالکل ٹھیک سمجھا ہے۔ اس کے مطابق مذہب نے گروہی ہم آہنگی یعنی گروپ کوہیژن کو فروغ دیا، جس سے ابتدائی انسانی معاشروں کو بقا کا زبردست فائدہ ملا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اخلاقیات، قربانی، روحانیت، یہ سب ہماری حیاتیات کا حصہ ہیں جو ارتقائی دباؤں کے تحت پیدا ہوئیں۔ ولسن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مذہب انسانیت کا قدیم ترین تخلیقی افسانہ ہے، ایک کریشن میتھ۔ ایک منٹ، اگر یہ سچ ہے تو یہ تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے ہم اخلاقیات یا روحانیت سمجھتے ہیں وہ محض بقا کی ایک چال ہے، ایک سروائیول ٹرک۔ یہی وہ سوال ہے جو اس نظریے سے پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم مقدس سمجھتے ہیں وہ صرف ایک جینیاتی پروگرامنگ ہے جو ہمیں متحد رکھنے کے لیے بنی ہے۔ یہ تو کافی پریشان کون بات ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس کے مضمرات بہت گہرے ہیں۔ یہ انسانی وجود کے معنی پر براہ راست سوال اٹھاتا ہے کہ اگر مذہبی رویہ حیاتیاتی ہے تو پھر اس کی روحانی اہمیت کیا رہ گئی؟ بالکل، کیا ہمارے اخلاقی اصول صرف جینس کی بقا کا ایک ذریعہ ہے؟ کیا ہماری روحانی تجربات محض ہمارے دماغ میں ہونے والے کیمیائی تعاملات ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس تشریح سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس نظریے پر اتنا شدید رد عمل کیوں آتا ہے۔ ماخذ میں دفاعی رد عمل یا ڈیفینسو ری ایکشنز کا ذکر ہے، اور یہ رد عمل صرف علمی نہیں بلکہ بہت گہرا اور جذباتی لگتا ہے۔ بالکل، کیونکہ جب ڈاکنز اور ولسن جیسے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان صرف مادی عمل کا ایک بے ترتیب نتیجہ ہے اور کائنات میں اس کا کوئی خاص مقصد نہیں، تو یہ اہل ایمان کے پورے عالمی نظریے پر ایک حملہ ہے۔ ان کے لیے تو انسانیت ایک بامقصد تخلیق ہے۔ جی، جس کی ایک خاص اخلاقی اور روحانی اہمیت ہے، اور سائنسی مادیت پرستی اس پورے ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے۔ تو جب مذہبی لوگ ارتقا پر تنقید کرتے ہیں تو کیا ان کا مسئلہ واقعی حیاتیاتی میکانزم سے ہوتا ہے یا اس فلسفے سے جو اس کے ساتھ چپکا دیا گیا ہے؟ ماخوذ کے مطابق اکثر مسئلہ اس فلسفے سے ہوتا ہے۔ ان کا رد عمل ہمیشہ سائنسی شواہد پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے عالمی نظریے پر، اپنی شناخت پر حملے کا احساس ہے۔ جی، اور اپنی اخلاقیات کے منبع پر۔ بحث پھر فاسلز یا جینیات پر نہیں رہتی، بلکہ اس بات پر آ جاتی ہے کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ گہرے خوف کا معاملہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم نے ارتقا کو مان لیا تو ہم اپنی انسانیت ہی کھو دیں گے، اپنی اخلاقیات اور زندگی کے معنی کھو دیں گے۔ تو یہ تصادم دراصل سائنس اور مذہب کے درمیان نہیں بلکہ دو بالکل مختلف عالمی نظریات کے درمیان ہے۔ ایک مادی اور دوسرا روحانی۔
جی ہاں، اور یہی اس بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ تصادم سائنس کے اندر موجود نہیں بلکہ اس کے ارد گرد پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ارتقاء کو قبول کرنے کا مطلب واقعی سخت مادیت پرستی کو بھی قبول کرنا ہے؟ کیا ہمارے پاس صرف یہی دو راستے ہیں، یا تو سائنس یا پھر خدا؟ ماخذ کے مطابق ایسا بالکل ضروری نہیں ہے۔ کینتھ ملر کا کہنا ہے کہ یہ ایک غلط انتخاب ہے۔ ایک فالس ڈائیکاٹمی۔ جی، ایک جھوٹی سنویت۔ یہ کہنا کہ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، یہ مسئلے کو بہت زیادہ سادہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ تو ارتقاء ایک سائنسی نظریہ ہے۔ ایک میکنزم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے۔ یعنی سائنس اور مذہب علم حاصل کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں اور دونوں کے دائرہ کار الگ الگ ہیں۔ بالکل، سائنس مادی دنیا کی چھان بین کرتی ہے، ایسی چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ مذہب کا تعلق معنی، مقصد، اخلاقیات اور قدروں سے ہے۔ اور ایک اچھا سائنسدان ایک گہرا مذہبی عقیدہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی تضاد نہیں۔ ماخذ میں امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کا بھی حوالہ ہے، جو دنیا کی سب سے معتبر سائنسی تنظیموں میں سے ہے۔ اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ بہت سے سائنسدان مذہبی ہیں اور یہ کہ سائنس اور مذہب ایک ساتھ موجود رہ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ تصادم سائنس سے نہیں بلکہ اس کی ایک خاص فلسفیانہ تشریح سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس تشریح کو سائنٹزم کہا جاتا ہے نا؟ جی، سائنٹزم، یہ ایک اور اہم اصطلاح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سائنٹزم کا مطلب ہے یہ ماننا کہ علم حاصل کرنے کا واحد مستند راستہ سائنس ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ ایک کمرے کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک گز کی ٹیپ ہے، اور آپ اس سے کمرے کا رنگ، اس کا درجہ حرارت یا اس میں موجود خوشبو کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، ظاہر ہے وہ ٹیپ آپ کو صرف لمبائی چوڑائی بتا سکتی ہے، باقی سب کچھ اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ سائنٹزم بھی یہی غلطی کرتا ہے۔ یہ سائنس کے پیمانے سے محبت، انصاف یا معنی جیسی چیزوں کو ناپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب وہ نہیں ناپ پاتا تو انہیں غیر حقیقی قرار دے دیتا ہے۔ جی، یا غیر اہم۔ تو جو تصادم ہمیں نظر آتا ہے وہ بنیادی طور پر سائنس اور مذہب کا نہیں بلکہ سائنس اور سائنٹزم کا ہے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے جسے سائنس کے میدان میں لڑا جا رہا ہے۔ آپ نے اسے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ ارتقاء کے نظریے کا لازمی نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے کچھ لوگ ارتقاء کے ساتھ چپکا کر پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ سائنس خود اس سوال پر بالکل خاموش ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ بالکل خاموش۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو سب سے بڑا نقطہ یہ نہیں کہ سائنس مذہب کو غلط ثابت کرتی ہے، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس اس سوال پر کچھ کہتی ہی نہیں۔ جی، یہ خاموشی کچھ لوگوں کو اتنی بے چین کرتی ہے کہ وہ اسے اپنے فلسفے سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں سارا تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ موقف صرف ایک علمی بحث نہیں رہتا۔ نہیں، یہ لوگوں کے وجود، ان کی اخلاقیات اور انسانیت کے معنی جیسے گہرے سوالات سے جڑ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایک شدید جذباتی رد عمل کو جنم دیتا ہے۔ ماخذ میں ایک بہت اہم جملہ ہے کہ وہ بنیادیں جو ارتقاء اور مذہب کو تصادم میں بند کرتی نظر آتی ہیں، خود مشکوک زمین پر تعمیر کی گئی ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سائنس اور مذہب کے درمیان یہ تصادم واقعی اتنا ہی ناگزیر ہے، تو کیا اس کی بنیاد ٹھوس سائنسی شوائب پر ہے، یا ایک خاص فلسفیانہ نظریے پر جسے بس سائنس کا لبادہ پہنا دیا گیا ہے؟ بالکل۔ اور یہی بحث ہمیں مادیت پرستی سے آگے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے، جو کہ کتاب کے اگلے باب یعنی چیپٹر 7 بیونڈ مٹیریلزم کا موضوع بھی ہے، اور جس پر ہم اپنی آئندہ گفتگو میں مزید روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم کینتھ آر ملر کی کتاب فائنڈنگ ڈارونز گاڈ کے ایک بہت ہی گہرے حصے کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پہ اس کا 7واں باب بیونڈ مٹیریلزم۔ یہ باب ایک زبردست کہانی سناتا ہے، مطلب یہ کہ انسانی سوچ کس طرح قدیم دیوتاؤں سے جو ہر طوفان اور ہر بیماری کے پیچھے تھے، وہاں سے سائنسی مادیت پسندی تک کیسے پہنچی، یعنی اس نظریے تک کہ ہر چیز صرف مادہ اور توانائی ہے۔ جی، اور پھر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے،
خود سائنس، خاص طور پر کوانٹم میکینکس، اسی مادیت پسندی کی بنیادوں کو اب کہہ لیں کہ ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں سائنس اپنے ہی بنائے ہوئے کچھ اصولوں پر سوال اٹھانے لگتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم جس بنیادی سوال کے گرد گھومیں گے وہ یہ ہے، کیا کائنات ایک ایسی گھڑی کی طرح ہے جس کا ہر پرزہ اپنے اصولوں پر چلتا ہے، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ اگلی سیکنڈ کیا ہوگا، یا پھر حقیقت اس سے کہیں زیادہ غیر متوقع اور کہہ سکتے ہیں کہ آزاد ہے؟ اور یہی سوال ہمیں اس امکان کی طرف لے جاتا ہے کہ شاید سائنس اور عقیدے کے درمیان کی جو دیوار ہے وہ اتنی اونچی نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ شاید سائنس کی اپنی حدود ہی ایک ایسی جگہ بناتی ہیں جہاں دونوں ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑے بغیر۔ چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ باب کا آغاز اس خیال سے ہوتا ہے کہ تاریخ کے زیادہ تر حصے میں انسان نے نامعلوم کی وضاحت کے لیے دیوتاؤں کا سہارا لیا۔ جب بجلی کڑکتی تھی تو یہ زیوس کا غصہ تھا، سمندر میں طوفان آتا تو پوسائیڈون ناراض ہوتا تھا۔ جی، یہ ایک بہت فطری سوچ تھی۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس قدرتی وجوہات جاننے کے اوزار ماں ہوں تو آپ ان طاقتور قوتوں کو شخصیت دے دیتے ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے ایک ارادہ، ایک مقصد نظر آتا تھا۔ فصلیں اچھی ہوئیں تو دیوتا خوش ہیں، اور قحط پڑا تو وہ ناراض ہے۔ یہ دنیا کو سمجھنے کا ایک طریقہ تھا۔ بالکل۔ لیکن پھر سائنس آئی اور اس نے کہنا شروع کیا، ایک منٹ، بجلی بادلوں میں جامد چارج کے بننے اور خارج ہونے سے کڑکتی ہے، کسی کے غصے کی وجہ سے نہیں۔ اس نے ان دیوتاؤں کو ایک ایک کر کے کہہ لیں کہ بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ جی، اور کتاب میں اس حوالے سے رچرڈ ڈاکنز کا ایک بہت دلچسپ نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوتا دراصل ابتدائی سائنسی مفروضے تھے۔ یہ فطرت کی وضاحت کی پہلی کوششیں تھیں۔ جیسے جیسے سائنس نے بہتر قابل آزمائش وضاحتیں پیش کیں، ان پرانے مفروضوں کی ضرورت ختم ہوتی گئی۔ سائنس نے خالی جگہوں کے خدا یعنی گاڈ آف دا گیپس کو ختم کر دیا۔ اور اسی سے سائنس اور عقیدے کے درمیان وہ مشہور کشمکش پیدا ہوئی ہے نا، کیونکہ سائنس صرف مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، جبکہ خدا کا تصور اس سے ماورا ہے۔ صحیح۔ تو اس خلا کو پِر کرنے کے لیے ایک نیا نظریہ سامنے آیا سائنسی مادیات پسندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز، چاہے وہ ستارے ہوں، درخت ہوں یا ہمارے خیالات، سب کی وضاحت مادی قوانین کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ کتاب میں اسے ایک بہت طاقتور استعارے سے بیان کیا گیا ہے، اندھیرے میں ایک شمع، یعنی توہمات کے اندھیرے میں منطق اور سائنس کی روشنی۔ اور اس نظریے کا سب سے گہرا اثر یہ ہوا کہ کائنات کو ایک جبری یا ڈٹرمنسٹک نظام کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ مجھے یہ خیال ہمیشہ بہت دلچسپ بھی لگتا ہے اور تھوڑا خوفناک بھی۔ کیا آپ اس کو تھوڑا کھول سکتی ہیں؟ بالکل۔ ڈٹرمنزم کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک لمحے میں کائنات کے ہر ایٹم کی پوزیشن اور رفتار کا علم ہو اور آپ کو فطرت کے تمام قانون معلوم ہو، تو آپ نظریاتی طور پر مستقبل میں ہونے والے ہر واقعے کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ ماضی، حال اور مستقبل ایک زنجیر کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہے اور ہر وجہ کا ایک طے شدہ نتیجہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد مرضی یا فری ول صرف ایک وہم ہے۔ میرے خیالات اور فیصلے بھی ایٹموں کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہیں جو بگ بینگ کے وقت سے طے شدہ ہیں۔ اس سخت جبری نظریے کے مطابق ہاں۔ مشہور سائنسدان لاپلاس نے ایک فکری تجربے کا تصور کیا تھا جسے لاپلاس کا بھوت یعنی لیپلاس ڈیمن کہتے ہیں۔ ایک ایسی ذہانت جو کائنات کی مکمل حالت کو جانتی ہو، اس کے لیے کچھ بھی غیر یقینی نہیں ہوگا۔ مستقبل اور ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کتاب کی طرح کھلے ہوں گے۔ یہ کلاک ورک کائنات کا حتمی تصور تھا، ایک پرفیکٹ مشین جو اپنے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اور کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، کہ اس نظریے نے شروع میں مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، یہ اس لیے ہوا کیونکہ مغربی فلسفے میں خدا کو ایک عظیم گھڑی ساز، ایک آرکیٹیکٹ کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس نے کائنات کے یہ کامل قوانین بنائے اور اسے چلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو سائنسدانوں کا کام ان خدائی قوانین کو دریافت کرنا تھا۔ اس لحاظ سے سائنس کرنا خدا کے کام کی تعریف کرنے کے مترادف تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کہانی یہ ہے، دیوتاؤں کی جگہ
ایک قابل پیشن گوئی قوانین پر چلنے والی کائنات نے لے لی، لیکن پھر 20ویں صدی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس پوری کلاک ورک مشین کی بنیادیں ہلا دیں۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، اور وہ تھا کوانٹم میکینکس کا انقلاب، جب سائنسدانوں نے ایٹم سے بھی چھوٹی دنیا یعنی سب ایٹامک ذرات کی دنیا میں جھانکا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں اصول بالکل مختلف ہیں۔ کائنات کا وہ صاف ستھرا قابل پیشن گوئی ماڈل جو تھا وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایٹم کی سطح پر چیزیں بغیر کسی وجہ کے ہوتی ہیں؟ یہ تو ہمارے روزمرہ کے تجربے کے بالکل خلاف ہے۔ ہم تو ہر چیز کی وجہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتی، بلکہ بنیادی طور پر غیر متوقع ہوتی ہیں۔ کوانٹم میکینکس نے دو اہم باتیں بتائیں۔ پہلی یہ کہ آپ کسی ایک ذرے جیسے ایک الیکٹران کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگلے سیکنڈ کہاں ہوگا یا کیا کرے گا۔ آپ صرف امکانات بتا سکتے ہیں۔ اتنے فیصد امکان ہے کہ وہ یہاں ہوگا اور اتنے فیصد امکان ہے کہ وہ وہاں ہوگا۔ اور دوسری بات، ہائزنبرگ کا مشہور غیر یقینی کا اصول۔ بالکل، دی انسرٹنٹی پرنسپل۔ یہ اصول کہتا ہے کہ آپ کسی ذرے کی پوزیشن اور اس کی رفتار کو ایک ہی وقت میں مکمل درستگی کے ساتھ نہیں جان سکتے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ اندھیرے میں ایک تتلی کو ٹارچ سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی آپ اس پر روشنی ڈالتی ہیں، روشنی کے فوٹون خود اسے دھکا دے کر اس کی جگہ اور رفتار بدل دیتے ہیں۔ آپ جان تو جاتی ہیں کہ وہ کہاں تھی، لیکن اب وہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی ایک بنیادی حد ہے جسے ہم پار نہیں کر سکتے۔ مطلق علم ناممکن ہے۔ واہ! تو لاپلاس کا وہ بھوت جو سب کچھ جان سکتا تھا، وہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ کائنات خود اسے سب کچھ جاننے کی اجازت نہیں دیتی۔ بالکل، اور یہ خیال اس وقت کے سائنسدانوں کے لیے بھی اتنا چونکا دینے والا تھا کہ آئنسٹائن جیسے عظیم ذہن نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا مشہور جملہ تھا، خدا پان سے نہیں پھینکتا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس بے ترتیب پن کے پیچھے بھی کوئی گہرے چھپے ہوئے قوانین ہوں گے، لیکن آج تک کی تمام تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یہ بے ترتیب پن، یہ رینڈمنس، حقیقت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کائنات کی بنیاد میں بے ترتیب پن ہے، تو اس کا ہماری دنیا یعنی زندگی اور ارتقاء پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ چھوٹے پیمانے کی یہ غیر یقینی کیفیت بڑے پیمانے پر کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ تعلق بہت گہرا اور براہ راست ہے۔ یہ کوانٹم سطح کی غیر یقینی کیفیت جینیٹک تبدیلیوں یعنی جینیٹک میوٹیشنز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ڈی این اے کی نقل تیار ہوتی ہے تو کبھی کبھی کوانٹم واقعات کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہی غلطیاں یا میوٹیشنز ارتقاء کے لیے خام مال فراہم کرتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارتقاء کو آگے بڑھانے والی یہ میوٹیشنز خود بھی بنیادی طور پر بے ترتیب اور غیر متوقع واقعات ہیں۔ یہ کسی منصوبے کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل، یہی اس کتاب کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ ارتقائی تاریخ کوئی سیدھی پہلے سے طے شدہ سڑک نہیں ہے جس پر زندگی نے سفر کیا ہے۔ یہ امکانات اور اتفاقات کا ایک وسیع جال ہے۔ ہر میوٹیشن، ہر ماحولیاتی تبدیلی ایک نیا راستہ کھولتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے ٹیپ کو اربوں سال پیچھے لے جا کر دوبارہ چلائیں تو اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ انسان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا ہو۔ شاید ڈائناسور کا راج کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ جی، یا شاید کوئی اور ذہین مخلوق پیدا ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے فلسفیانہ نتائج تو بہت گہرے ہیں۔ مطلب یہ کہ سخت جبریت، وہ کلاک ورک کائنات کا نظریہ غلط ہے۔ اور کتاب میں ایک جملہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا، خدا کی کائنات ایک طے شدہ مستقبل میں قید نہیں ہے اور نہ ہی ہم۔ یہ خیال اپنے اندر ایک عجیب سی آزادی کا احساس دلاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی کائنات کا تصور دیتا ہے جو ابھی تک بن رہی ہے، جس میں حقیقی نیاپن، تخلیقی صلاحیت اور آزادی موجود ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے جو پہلے ہی ریکارڈ ہو چکی ہے اور ہم بس اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک لائیو پرفارمنس ہے جس کا اسکرپٹ ابھی لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک طرح سے سائیکل کا مکمل ہونا ہے۔
سائنس نے پہلے دیوتاؤں کو ایک قابل پیشن گوئی قوانین پر چلنے والی کائنات کا نظریہ دے کر غیر ضروری قرار دیا، اور اب سائنس خود ہمیں بتا رہی ہے کہ کائنات مکمل طور پر قابل پیشن گوئی نہیں ہے۔ اس نے خود ہی اس جبری ماڈل کو توڑ دیا ہے۔ جی، اور سائنسی مادیت پسندی کی یہی حدود سائنس اور عقیدے کے درمیان ایک نئے، زیادہ تعمیری تعلق کا دروازہ کھولتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جہاں سائنس کی سمجھ ختم ہوتی ہے وہاں ہم دوبارہ خدا کو فٹ کر سکتے ہیں؟ خالی جگہوں کے خدا کی واپسی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کا نقطہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بات خالی جگہیں پر کرنے کی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی ہے کہ سائنس اور مذہب مختلف قسم کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ سائنس نے توہمات کو ختم کرنے میں شاندار کردار ادا کیا ہے، لیکن اس نے وجود کے معنی، مقصد اور اخلاقیات جیسے سوالات کو ختم نہیں کیا۔ اچھا، سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک ایسی جگہ بناتی ہے جہاں سائنسی تحقیق اور مذہبی عقیدہ ایک دوسرے کے حریف ہونے کے بجائے مختلف شعبوں کے ماہرین کی طرح ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ سائنس ہمیں کیسے بتاتی ہے اور مذہب ہمیں کیوں کے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل۔ کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ مادیت پسندی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سائنس کی اپنی دریافتیں، خاص طور پر کوانٹم میکینکس، ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقت صرف اتنی ہی نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ اس کی گہرائی میں ایک ایسی غیر یقینی اور امکانی کیفیت ہے جو ہمیں عاجزی سکھاتی ہے اور بڑے سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کینتھ ملر کی کتاب کے ذریعے دیکھا کہ انسانی سوچ نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے فطرت کی وضاحت کے لیے دیوتاؤں سے آغاز کیا، پھر سائنس نے قدرتی قوانین کی بنیاد پر ایک مادی اور جبری کائنات کا ماڈل پیش کیا، جس میں ہر چیز قابل پیشن گوئی تھی۔ جی، اور پھر خود سائنس نے اپنی ہی گہرائیوں میں جھانک کر ایک ایسی حقیقت دریافت کی جو بنیادی طور پر غیر متوقع اور آزاد ہے۔ کوانٹم میکینکس نے نہ صرف طبیعت کے قوانین کو بدلا، بلکہ ہمارے وجود، ہماری آزادی اور ہمارے ارتقاء کے بارے میں ہمارے تصورات کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ اس نے ہمیں ایک ایسی کائنات دکھائی ہے جو ایک بند مشین سے زیادہ ایک زندہ، تخلیقی عمل کی طرح ہے۔ اس سب کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ خیال یہ ہے، اگر کائنات ایک ایسی مشین نہیں ہے جسے بنا کر چھوڑ دیا گیا، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس میں فطری طور پر آزادی، اتفاق اور تخلیقی صلاحیت شامل ہے، تو یہ ایک ممکنہ خالق کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا وہ ایک گھڑی ساز ہے جس نے ایک پرفیکٹ، ہر لمحہ قابل پیشن گوئی گھڑی بنائی جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں؟ یا پھر وہ ایک ایسا فنکار ہے جس نے لامتناہی تخلیقی امکانات کے ساتھ ایک عمل شروع کیا اور اب وہ اس عمل کو دلچسپی سے انفولڈنگ ہوتے دیکھ رہا ہے، جس میں حیرت اور نئے پن کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، لیکن سائنس کی دریافتیں ہمیں ان سوالات پر نئے اور زیادہ گہرے زاویوں سے سوچنے پر مجبور ضرور کرتی ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے آخری ابواب پر بات کریں گے، باب 8 دی روڈ بیک ہوم اور باب 9 فائنڈنگ ڈارونز گاڈ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کینتھ ملر کی کتاب فائنڈنگ ڈارونز گاڈ پر ہماری گہری گفتگو کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے تخلیقیت، انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے دلائل اور ارتقاء کے ٹھوس سائنسی ثبوتوں پر کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ جی، ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ بالکل، تو آج ہم اس سفر کے اختتام پر ہیں اور ملر کی کتاب کے آخری ابواب دی روڈ بیک ہوم اور فائنڈنگ ڈارونز گاڈ پر بات کریں گے۔ یہاں ہم اس بنیادی سوال سے ٹکرائیں گے جو شاید اس ساری بحث کی جڑ ہے: کیا سائنس نے خدا کو بے دخل کر دیا ہے یا ہمیں خدا کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہے؟ یہ سوال ہی پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ یہاں ملر خالص سائنس کے میدان سے نکل کر فلسفہ اور الہیات کے گہرے پانیوں میں اترتی ہیں۔ یعنی اب بات صرف حقائق کی نہیں رہی؟ جی نہیں، ان کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ایک صاحب ایمان شخص کے لیے ارتقاء کو قبول کرنا نہ صرف ممکن ہے
بلکہ یہ سائنسی سمجھ بوجھ ایمان کو کمزور کرنے کے بجائے مزید گہرا اور یوں سمجھیں پختہ کر سکتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس سب سے بڑی الجھن سے شروع کرتے ہیں، وہ چیز جو اکثر مومنین کو پریشان کرتی ہے، یعنی ارتقاء کے عمل میں یہ جو اتفاق یا بے ترتیبی کا عنصر ہے، جسے سائنس میں رینڈمنس کہتے ہیں۔ جی، ملر ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں کہ جب وہ یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ خدا اور ارتقاء ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، تو ان کے ملحد دوست اکثر یہ بات آسانی سے مان لیتے ہیں، مگر ان کے مذہبی دوست شدید الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بالکل، اور اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے ملر بحث کا دائرہ زندگی سے بڑھا کر پوری کائنات کے ابتدا تک لے جاتے ہیں۔ وہ بگ بینگ تھیوری کا ذکر کرتے ہیں۔ ایڈون ہبل والی دریافت۔ وہی، اس نظریے نے ہمیں بتایا کہ ہماری کائنات کی ایک واضح ابتدا تھی، ایک نقطۂ آغاز تھا۔ یہ خیال اپنے آپ میں ہی بہت گہرے مذہبی معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک لامتناہی اور ازلی کائنات کے تصور کو رد کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن سائنس ہمیں یہیں تک لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس آغاز کے پیچھے کوئی ارادہ تھا، کوئی شعور تھا یا نہیں۔ اور یہیں سے میرے خیال سے اینتھروپوٹک پرنسپل یعنی انتھروپک پرنسپل کا وہ حیران انگیز تصور سامنے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ضرور، دیکھیں، آسان لفظوں میں اینتھروپوٹک اصول یہ کہتا ہے کہ کائنات کے جو بنیادی طبیعتی قوانین ہیں، جیسے کشش ثقل کی طاقت، ایٹمی قوتیں وغیرہ، وہ زندگی کے وجود کے لیے حیران کن حد تک بالکل ٹھیک ہیں۔ مطلب ایک دم پرفیکٹ ہیں۔ ایک دم پرفیکٹ۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی بال برابر فرق ہوتا تو نہ ستارے بنتے، نہ سیارے، اور نہ ہی ہم یہاں اس بات کرنے کے لیے موجود ہوتے۔ تو کائنات کی یہ فائن ٹیوننگ ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے۔ کیا یہ سب محض ایک ناقابل یقین اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد ہے؟ لیکن اس کا ایک جواب بھی تو دیا جاتا ہے، جیسے فلسفی ڈینیل ڈینٹ ہیں، وہ متعدد کائناتوں یعنی ملٹیپل یونیورسز کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ جی، کہ شاید خربوں کائناتیں ہیں اور ہم بس اتفاق سے اس ایک میں پیدا ہو گئے جہاں حالات زندگی کے لیے سازگار تھے۔ ملر اس نقطے پر بڑا واضح موقف اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ متعدد کائناتوں کا نظریہ خالصتاً ایک قیاس آرائی ہے، اس کا کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بس ایک کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کائنات کی فائن ٹیوننگ کے حقیقی مشاہدے کی وضاحت سے بچنے کے لیے گھڑی گئی ہے۔ یہ نظریہ بروٹ فیکٹ پر انحصار کرتا ہے، یعنی بس ایسا ہی ہے، کوئی وجہ نہیں۔ اس کے برعکس اینتھروپک اصول ہمارے ٹھوس مشاہدے پر مبنی ہے، جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے وجود کی غیر معمولی نوعیت پر غور کریں۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ اگر کائنات اتنی باریکی سے زندگی کے لیے تیار کی گئی ہے تو پھر ارتقاء کا بے رتیب، بے رحم اور اکثر فضول نظر آنے والا عمل اس عظیم منصوبے میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ مطلب اگر خدا کا ارادہ انسان کو بنانا ہی تھا تو اس نے یہ اتنا لمبا پیچیدہ راستہ کیوں چنا؟ یہ اس پوری بحث کی کلید ہے۔ ملر کا جواب یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اتفاق کو مقصد کی نفی سمجھتے ہیں۔ اچھا؟ وہ تاریخ سے مثال دیتی ہیں کہ کس طرح ایک غیر متوقع واقعہ کسی فرد یا قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن تاریخ کے وسیع تناظر میں ہم پھر بھی اس میں ایک سمت اور مقصد دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا فطرت کے قوانین اور اتفاق دونوں کو اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا منصوبہ کسی ڈرامے کی لکھی ہوئی اسکرپٹ کی طرح نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ امکانات سے بھرا ایک سٹیج ہے جس پر حقیقی انتخاب اور حیران کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ جی، اس نے ایک ایسی کائنات تخلیق کی ہے جو خود مختار ہے، جس کی کہانی پہلے سے لکھی ہوئی نہیں اور جس میں حقیقی آزادی ممکن ہے۔ یہ تو سوچ کا ایک بالکل نیا دروازہ کھولتا ہے، لیکن اس سے بائبل کی کتاب پیدائش یعنی جینیسس کی تشریح پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے اصل مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ ملر کا اصرار ہے کہ پیدائش کو ایک سائنسی درسی کتاب کے طور پر پڑھنا ایک بنیادی غلطی ہے۔ یعنی اسے لفظ بلفظ سائنسی حقیقت نہ سمجھا جائے؟ بالکل نہیں، یہ ایک الہیاتی متن ہے۔
اس کا مقصد یہ بتانا نہیں کہ کائنات کیسے بنی، بلکہ یہ کہ کیوں بنی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے اور انسانیت اس تخلیق کا ایک خاص حصہ ہے۔ تو یہ شاعری کی کتاب میں کیمسٹری کے فارمولے تلاش کرنے جیسا ہوا؟ بہت خوبصورت مثال ہے۔ یہ دو مختلف زبانیں ہیں جو دو مختلف سوالوں کے جواب دے رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم اور حوا کی کہانی کو لفظ بلفظ سچ ماننا ضروری ہے، بلکہ اس میں چھپے ہوئے گہرے روحانی اور اخلاقی سبق کو سمجھنا اصل مقصد ہے۔ بالکل، ملر کا موقف یہی ہے کہ اس کہانی کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان رشتہ کیسا ہے، گناہ کا تصور کیا ہے اور انسانیت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ حیاتیاتی تاریخ نہیں ہے، یہ روحانی تاریخ ہے۔ جب ہم اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں تو سائنس اور ایمان کے درمیان بہت سی دیواریں خود بخود گر جاتی ہیں۔ جی، تو پھر تصادم سائنس اور مذہب کے درمیان نہیں، بلکہ سائنس اور مذہب کی ایک خاص تشریح کے درمیان ہے۔ یہ بات واضح ہونے کے بعد آئیے کتاب کے آخری اور شاید سب سے ذاتی حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ملر اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ جی، وہ اپنے بچپن کے پادری فادر مرفی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کلاس میں کہا کہ سائنسدان یہ نہیں بتا سکتے کہ ایک بیج سے پھول کیسے کھلتا ہے، اور یہ خلا، یہ لا علمی خدا کے وجود کا ثبوت ہے۔ یہ دلیل تو آج بھی بہت سننے کو ملتی ہے۔ بالکل، لیکن ملر بتاتے ہیں کہ آج پلانٹ سائنٹسٹ ایلیٹ میروویٹس جیسے ماہرین ہمیں جینز کی سطح پر بتا سکتے ہیں کہ پھول کیسے بنتے ہیں۔ وہ ان جینز کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو پنکھڑیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کی بھی جو بیج بنانے والے حصوں کو۔ اور یہیں آ کر ساری بات گھوم جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو صرف ان خلاؤں میں تلاش کریں گے جنہیں سائنس ابھی تک پر نہیں کر سکی، جی، تو جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی خدا کے لیے جگہ سکڑتی جائے گی۔ بالکل۔ فادر مرفی نے تو نادانستگی میں اپنا ایمان سائنس کی لا علمی پر قائم کر دیا تھا۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ بالکل، اور اسی کو ملر خلاؤں کا خدا یعنی گاڈ آف دا گیپس کا تصور کہتے ہیں، اور اسے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے مومنین کے لیے یہی خلا، یہی اصرار تو ایمان کی جگہ ہے۔ اگر سائنس ہر چیز کی وضاحت کر دے تو پھر خدا کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ملر اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا زاویہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے۔ خلاؤں کا خدا ایک ایسا خدا ہے جسے سائنس سے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے، صحیح۔ لیکن ایک حقیقی خالق وہ ہے جس کی کاریگری سائنس کی ہر نئی دریافت سے مزید آشکار ہو۔ جب ہم پھول کے کھلنے کے پیچیدہ جینیٹک نظام کو سمجھتے ہیں تو ہمیں لا علمی میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اس نظام کو بنانے والے ذہن کی عظمت پر حیران ہونا چاہیے۔ تو سائنس خدا کی نفی نہیں کرتی، بلکہ اس کی تخلیق کی شان کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس لیے ایمان اور عقل کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا تکمیلی یعنی کمپلیمنٹری سمجھنا چاہیے۔ تو پھر اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملر کا ڈارون کا خدا کیسا ہے؟ یہ وہ خدا نہیں جو ہر لمحے مداخلت کرتا ہے، اور نہ ہی وہ جو صرف وہاں موجود ہے جہاں ہماری سمجھ ختم ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسا خدا ہے جسے اپنی بنائی ہوئی کائنات پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اسے قدرتی قوانین کے تحت خود چلنے اور ارتقاء پذیر ہونے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا خالق ہے جس نے کائنات کا آغاز ایسے قوانین سے کیا جو خود بخود پیچیدگی، حسن اور بالآخر شعور کو جنم دے سکتے ہیں۔ تو ملر کے جو مشہور الفاظ ہیں، اس نے پہلی بار ہی سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ بالکل، اسے بار بار آ کر چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک ایسا عمل شروع کیا جو خودکار طور پر ذہن اور باشعور زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء کا بے رحم نظر آنے والا عمل دراصل ایک ایسے خدا کی نشانی ہے جو تقدیر لکھتا نہیں بلکہ امکانات پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسا خالق جو اپنی تخلیق کو آزاد چھوڑنے سے نہیں ڈرتا۔ جی، آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سائنس اور ایمان متصادم نہیں ہیں، وہ وجود کو سمجھنے کے دو مختلف لیکن ہم آہنگ طریقے ہیں۔ جی، بالکل یہی نکتہ ہے۔ سائنس ہمیں مادی دنیا کے کیسے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قدرتی عمل کیسے کام کرتے ہیں، ستارے کیسے جلتے ہیں اور زندگی کیسے ارتقا کرتی ہے، جبکہ ایمان ہمیں مقصد، اخلاقیات اور معنی کے کیوں سے روشناس کرا سکتا ہے۔ اور ملر کا پیغام یہ ہے کہ دونوں کو اپنانا چاہیے۔ دونوں کو اپنانا چاہیے۔ عقل اور ایمان دونوں خدا کی طرف سے عطا کردہ تحفے ہیں،
سائنس کی دنیا کو قبول کرنے کے لیے ایمان کو ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اربوں سال پر محیط تاریخ اور زندگی کا پیچیدہ جال کسی خالق کی نفی نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک ایسے خالق کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جس کا طریقہ کار ہماری تنگ نظر توقعات سے کہیں زیادہ لطیف، صبر آزما اور شاندار ہے۔ ایک ایسا فنکار جو ایک خود کار شاہکار تخلیق کر کے اسے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ واہ! اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کو رہ جاتا ہے۔ اگر کائنات کے قوانین ایسے ہیں جو اتفاق اور شعور دونوں کے ظہور کی اجازت دیتے ہیں، تو ان قوانین کو قائم کرنے والے خالق کی اپنی فطرت کے بارے میں یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خالق کا منصوبہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع، دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ یہ تھی کتاب فائنڈنگ ڈارونز گاڈ کی مکمل سائنسی اور فکری جھلک۔ بائیوپلس کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور سائنس کی دنیا میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں۔